جو تمہیں صحیح راہ روی کی طرف لے جا سکتی ہے، وہ اللہ کی ہدایت ہے۔ تو جب یہ بات کہی جاتی ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، تو انسان کو اس بات کی طرف لے جایا جاتا ہے، اور بڑے دعوے کے ساتھ، چیلنج کے ساتھ۔ اور انسان چاہتا کیا ہے؟ وہ سکون قلب ہی چاہتا ہے، وہ تسکین چاہتا ہے، اطمینان چاہتا ہے، لیکن وہ سمجھ نہیں پاتا ہے، دیکھ نہیں پاتا ہے، ڈھونڈ نہیں پاتا ہے، تلاش نہیں پاتا ہے کہ اس کو کرنا کیا ہے، اس کو چاہیے کیا، اس کو ضرورت کس کی ہے۔ اس کے لیے اللہ کہہ رہا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اگر قلب کو آپ کے سکون چاہیے تو اس کی ایک ہی بنا ہے، وہ ہے اللہ کا ذکر، جس کی بنا پہ آپ کا قلب اطمینان پا سکتا ہے، علاوہ اس کے اس کو کوئی مطمئن نہیں کر سکتا۔ اور ہماری آپ کی زندگی اور ہماری عمریں اس بات کی دلیل ہیں کہ آج تک ہم کبھی بھی اور کہیں بھی اور کسی بھی چیز سے اور کسی بھی حاصل سے ہم مطمئن نہیں ہوئے، اور اگر کوئی ہوا ہے تو اس میں بتائے کہ ہاں میں ہوا ہوں۔ کبھی بھی انسان کتنی ہی اس کو دولت مل جائے، کتنی ہی اس کو شہرت مل جائے، قوت اور طاقت مل جائے، اطمینان اس کو حاصل نہیں ہو۔ تھوڑی دیر کے لیے آپ کے اوپر ایک ریب طاری ہوگا کہ میں یہی تو چاہ رہا تھا، لیکن وہ وقتیہ ہوگا، اس کو دیر نہیں لگے گی عروج پکڑنے میں، اور دیر نہیں لگے گی زوال میں جانے میں۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ بخار آپ کا اتر جائے گا۔ مالوں کے ڈھیر میں موجود انسان وہ چکھ لے گا، پڑھ لے گا کہ اس میں مجھے اطمینان نہیں مل رہا، اور مل بھی نہیں سکتا۔ اللہ نے آپ کو جیسا بنایا ہے اس سے آپ تال میل بیٹھاؤ، دنیا کا نہیں بیٹھے گا۔ یہ انسان ہے، انسان اس کا تال میل کس سے بیٹھا رہا ہے؟ پتھروں سے، اینٹوں سے، بتوں سے بیٹھ ہی نہیں سکتا۔ ہم کو ہر حال میں اللہ کی ذکر کی طرف پلٹنا پڑے گا، اور ذکر کی طرف پلٹنے کے لیے ہم کو اپنے دل اور اپنے دماغ کو بیدار رکھنا ہے۔ اور غور کریے اپنی ہی نفس نفوس میں، جب بھی آپ کے اوپر کوئی الگ سے مختلف کوئی کیفیت طاری ہو تو غور کریے گا کہ یہ کیفیت میرے اوپر کیسے اور کیوں کر طاری ہو رہی ہے۔ تو سب سے پہلے اس کو جسٹیفائی کریے کہ اس کیفیت کی وجہ دل ہے یا دماغ ہے۔ قرآن کہتا ہے فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، کہ ان کے دلوں میں مرض ہے، ان کے قلب میں مرض۔ فزادہم اللہ مرضا، تو اللہ نے اس مرض کو اور بڑھا دیا، وہ تو بڑھے گا۔ اور بڑھنے کی بہت بنیادی وجہ یہ ہے کہ انسان کو جس طرح سے اس نے خلق کیا ہے، تخلیق کری ہے، اس تخلیق میں اللہ کا یہ قانون شامل ہے کہ انسان ہر حال میں کسی بھی شے کو اس کی برتری کے ساتھ دیکھتا ہے، اس کی کثرت کے ساتھ دیکھتا ہے۔ اب آپ کے دماغ میں آ رہا ہوگا کہ وہ جو گھٹا دیکھتا ہے وہ گھٹے میں بھی کثرت دیکھ رہا ہے، چاہے وہ پلس میں پازیٹیولی اس کو دیکھے تو وہ کثرت دیکھے گا، اور چاہے اس کو منفی نگیٹیولی دیکھے تو وہ اس میں کثرت دیکھے گا، وہ اس میں بڑھتا چلا جائے گا۔ اس کی وجہ وہ انسان کی تخلیق ہے، انسان کا قلب ہے۔ قلب کو اگر آپ اتنی ہمت دو گے رتی بھر، تو وہ اس رتی بھر ہمت کو ایک بڑی ہمت بنا دے گا، اس میں کثرت دے دے گا۔ یہ اس رتی بھر ہمت میں ایک بڑی قوت، بڑی طاقت سے ٹکرا جائے گا۔ اور وہی اگر اس کو رتی بھر مایوسی اگر حاصل ہو جائے تو وہ رتی بھر مایوسی اس کی اس مایوسی کو بڑھا دے گی، اور اس قدر بڑھا دے گی کہ اس کا دل، اس کا دماغ، اس کا جسم، اللہ یہ کہ اس کی نفس اس سے متاثر ہو کر اپنے آس پاس کے لوگوں کو، اپنے آس پاس کے ماحول کو بھی متاثر کر دے گی۔ اسی لیے ہمیں خبردار رہنا ہے۔ قلب جہاں انسان کے لیے اللہ کی نعمت ہے، رحمت ہے، اللہ کی عطا ہے، انسان کی بڑی قوت، طاقت، بڑی سپورٹر ہے، وہیں دوسری طرف یہ انسان کے لیے بہت بڑا خطرہ بھی ہے۔
اور ہوتا بھی ہے، جو چیز ہمارے لیے جتنے فائدے کی ہوتی ہے وہی ہم کو اتنا نقصان بھی کرتی ہے۔ تو ہمیشہ دھیان رکھیے کہ جب بھی آپ کسی بھی حالات میں ہو، کسی بھی جگہ، کسی بھی کنڈیشن میں ہو، کسی بھی معاملات میں ہو، تو اپنے دل اور دماغ پر اپنے آپ کو ٹھہرانے کی کوشش کریے کہ آخر اس میں چل کیا رہا ہے۔ تو یہ تو ایک بات ہو گئی کہ دل کو دیکھیے کہ دل میں کیا چل رہا ہے، پھر دماغ کو دیکھیے کہ دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ پھر یہ اتنا کافی نہیں ہے، پھر دونوں کے تال میل کو دیکھیے کہ دونوں میں تال میل ہے کہ نہیں ہے، اور اگر نہیں ہے تو آپ سمجھ جائیے کہ آپ اللہ کے ذکر کے باہر ہیں، آپ اس کی رہنمائی میں نہیں ہیں۔